جی ناظرین السلام علیکم۔ آج کا جو موضوع ہے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں وہ حالیہ واقعات کی بن روشنی پر بات کرنی ہے کہ کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر، کس طرف ہم جا رہے ہیں اور ہمارے کیا رویے ہو رہے ہیں۔ خاص طور پہ زنا کے بارے میں، بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ، بڑی عورتوں کے ساتھ کوئی شرم حیا نام کی چیزیں ہم میں ختم ہو گئی ہیں۔ مدرسوں میں اگر جو بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں، جو داخل کروا کے رکھے ہیں، ان کے ساتھ وہ جو علماء کرام انہوں نے جو رکھے ہوئے ہیں وہاں پہ مدرسوں میں جو کام کر رہے ہیں وہ ان کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں۔ بچے ہیں، چھوٹے ہیں، خاص طور پہ غربات دیہات کے لوگ وہ چھوڑ دیتے ہیں مدرسوں میں کہ بھئی، کیونکہ وہ خود پڑھے لکھے نہیں ہوتے، اور جب وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو وہ مولویوں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ جی آپ نے پڑھانا ہے، آپ تو بس آپ ہی ہیں، اوپر خدا اور نیچے آپ ہیں۔ تو وہ ایسا ایسا سلوک بچوں کے ساتھ کرتے ہیں مدرسوں میں کہ شرم آتی ہے بتاتے ہوئے کہ وہ کیا کیا کرتے ہیں حرکتیں وہاں پہ۔ اس پہ حکومت پاکستان کو فوری طور پہ ایکشن لینا چاہیے کہ جتنے مدرسے ہیں ان میں جو بچے ایسے رہ رہے ہیں اور ماں باپ چھوڑ جاتے ہیں، غریب ماں باپ ہیں، اور ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، ان کی خرچے نہیں پورے کر سکتے، اور وہ پھر مدرسوں میں بچے چھوڑ جاتے ہیں کہ یہاں پہ یہ تعلیم حاصل کرے گا، کل کو بڑا ایک مولوی بن جائے گا، پھر وہ ایک مسجد پہ قبضہ کرے گا، مسجد میں جا کے وہ بھی وہی حرکت کرے گا جو اس نے سیکھا ہے۔ ظاہر ہے اس نے بھی وہی کام کرنا ہے جو اس کے ساتھ عمل ہوا ہے، وہ اسے نے وہی جا کے تعلیم دینی ہے۔ جس طرح کے انسان جس ٹیچر سے پڑھتا ہے، اس کے اندر اگر وہ کل کو ٹیچر بن جاتا ہے اس میں بھی وہی چیزیں آتی ہیں، وہ بھی اسی طریقہ کار سے چلتا ہے کہ بھئی ہمارے ساتھ تو یہ ہوا تھا اور ہم نے بھی اب یہی کام کرنا ہے۔ تو بھائی اس بارے میں گورنمنٹ کو فوری طور پہ ایکشن لینا چاہیے، پاکستان گورنمنٹ کو، کہ اس کے اوپر فوری طور پہ ایک قاضی مقرر کرے اور اسی ٹائم اس کے اوپر اسے سزا سنائی جائے۔ اس کی جو بھی سزا ہو وہ عبرتناک ہو تاکہ لوگ اس کام سے رکیں، جو بلا دریک جو ہے نا یہ سینہ چوڑا کر کے جو یہ کام کرنے لگے ہوئے ہیں، وہ ان پہ روک تھام کریں کہ نہیں بھئی یہ اب وہ ملک پاکستان نہیں رہ گیا جو پہلے ہم کر رہے تھے حرکتیں، اب ملک چینج ہو گیا ہے، قانون نافذ ہو گیا ہے۔ ہمیں اگر ہم نے کوئی غلط کام کیا ہمیں سخت پنشمنٹ ملے گی، ہمیں سزا ملے گی، مگر نہیں، اس پہ حکومت پاکستان کو فوری طور پہ ایکشن لینا چاہیے۔ حکومت پاکستان جو ریاست مدینہ بنی بڑی ہے، وزیر اعظم پاکستان کا فوری طور پہ یہ کام بنتا ہے کہ اسمبلی میں قانون پاس کرے اور ایک قاضی مقرر کرے اس کے لیے کہ جو فوری طور پہ اس جو ملزمان کو گرفتار کیا جائے، اور گرفتار ہونے کے بعد اس کے اوپر فوری طور پہ سزا دی جائے، اور جو لوگ زنا کر کے اور بچوں کو کاٹ پیٹ کر پھینک دیتے ہیں ان کو تو سرے عام پھانسی دینی چاہیے، تاکہ جو ہے لوگ اس سے جو ہے نا ڈرے، خوف پیدا ہو ان میں کہ یہ ہم نے قتل کی سزا تو ویسے ہی قتل ہے، خون جو ہے وہ یا تو اس کو معاف کرتے ہیں لوگ پیسے لے کے، مگر ایسے بچوں کے ساتھ یا بچیوں کے ساتھ جو ریپ کر کے اور ان کو مار پیٹ کے پھینک دیتے ہیں یا جلا دیتے ہیں، ان کی باڈیاں کو عرصے کے بعد ملتی ہیں، اس بندے کو پکڑ کر سرے عام پھانسی دینی چاہیے، تاکہ لوگوں میں یہ سزا جو خوف پیدا ہو کہ ہم نے غلط کام کیا تو ہم پکڑے جائیں گے۔ اس پہ تو پاکستان کو فوری طور پر ایکشن لینا چاہیے۔ اور دوسرا یہ میرا جو تھا ٹاپک وہ یہ ہے، اس میں اسی حوالے سے کہ جو مدرسے کے جو علماء کرام ہیں، بڑے بڑے علماء، اور یہ وہ آج کل یوٹیوب پہ لیکچر بازی اور سارا کچھ اسلام کے بیان کر رہے ہیں، اور ایسی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ اسلام میں وہ چیز ہے ہی نہیں، کہ اسلام نے اس طریقے سے تو بیان نہیں کیا جس طریقے سے وہ بیان کرتے ہیں کہ توبہ نعوذ باللہ، کہ حوروں کا جو بیان ہے، بعض چند ایک بڑے بڑے علماء ہیں وہ ایسے جنت کا مناظر کھینچتے ہیں کہ جیسے آیا وہ خود اس میں رہ چکے ہوئے ہیں اور اس سے وہ استفاد مزے لے چکے ہیں، اور وہ ان کو آگے اس طریقے سے بیان کر رہے ہیں کہ بھئی آپ جنت میں جائیں گے، آپ کو حوریں ملیں گی، اور وہ تو حوریں اتنی اتنی لمبی ہوں گی، اور آپ کو کیا کیا مزے آئیں گے ان کے ساتھ، تو آپ یہ وہ توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ ان مولویوں کو شرم نہیں آتی ہے کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ بھئی جو آپ نے جگہ ہی نہیں دیکھی، جس میں قرآن کا ایک ذکر ہے کہ بھئی جنت میں آپ جائیں گے آپ کو یہ چیزیں ملیں گی، یہ تو آپ کو ایسا نقشہ کھینچ کے بتاتے ہیں جیسے آپ نے
آپ لگژری آپ کو فلیٹ ملیں گے، گھر ہوں گے، اور اس میں یہ ہوگا، اور شراب دتورا ہوگی، شراب پئیں، آپ مزے لیں وہاں پہ جا کے، آپ تو دوسرے ایسے ایسے کام کریں گے کہ جو آپ دنیا میں نہیں کر سکے تو جو آپ نے وہاں پہ جا کے کام کرنے ہیں۔ تو ہر بند اس میں، اور وہ تعلیم کن کو دے رہے؟ جاہل لوگوں کو، جن کو سمجھ نہیں ہے، جو بعض پڑھے لکھے بھی جاہل ہیں۔ خالی ایک تو وہ جاہل نہیں ہوتے جو ان پڑھ ہیں، ہمارے معاشرے میں کچھ پڑھے لکھے بھی جاہل ہیں۔ تو ان سے بچے، ان ایسے مولویوں سے، ان مولویوں کو جو ہے وہ اس پہ کنٹرول کریں گے، ایسے بیان بازی مت کریں۔ آپ جنت کا نقشہ کھینچ رہے ہیں، یا آپ کسی توبہ استغفار کرنا چاہیے، کسی غلط جگہ کی آپ بیانی کر رہے ہیں کہ آپ کو ایسے ایسے نظر آئے گا چیزیں۔ ایسے علماء کے اوپر فوری طور پہ پابندی لگانی چاہیے، انہیں گرفتار کرنا چاہیے کہ آپ معاشرے میں کیا بے حیائی پھیلانے لگے ہوئے ہیں۔ اسلام کی جو تعلیم ہے اس کے پہ آپ عمل کریں اور اس کے بارے میں بیان کریں، نہ کہ آپ گندگی کے بارے میں اس کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ جیسے اس میں گندگی ہے کچھ، کہ ان کی ہڈیاں نظر آئیں گی، انہوں نے کپڑے پہنے ہوں گے پھر بھی ان کے جسم نظر آئیں گے حوروں کے۔ توبہ استغفار کریں، توبہ استغفار کریں۔ ایسے لوگوں کو، ایسے مولویوں کو تو پابندی ہونی چاہیے، ان کو گرفتار کریں، ان کو جیلوں میں ڈالیں۔ یہ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، اسلام مذہب ایسا نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو آئے دن کوئی نہ کوئی مولوی اٹھ کے ہر ایک کو کافر کہہ رہا ہے، اور یہ چیزیں ہیں، اس پہ بھی روک تھام کریں۔ یہ نہ ہو کہ کل کو اس ملک میں جو ہے نا، جو اسلام کے نام پہ ملک بنا ہے، وہ خالی نام ہی اسلام رہ جانا اس ملک میں، باقی کوئی عمل، کوئی کچھ نہیں ہونا یہاں پہ۔ ہر بندہ اٹھ کے دوسرے کو کافر کافر کہتا ہے۔ اس کافر، یہ کافر کافر کہنا چھوڑ دیں۔ آپ کو کسی خدا نے، کسی رسول نے، کسی بھی انبیاء کرام نے یہ حق نہیں دیا کہ آپ کسی کو کافر کہیں۔ کافر صرف خدا کی اپنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہہ سکتے تھے، مگر ہم ہر بندہ ہی جو ہے نا اس چیز کو اس طرح کرتا ہے کہ بھئی کوئی بات ہوئی غلط، یہ کافر ہے جی، یہ فلاں چیز ہے، یہ کافر ہے۔ ہمیں اس بات سے روکنا ہے لوگوں کو کہ ہمیں یہ خدا نے حق نہیں دیا کہ ہم کسی کو کافر کہیں، ہم کسی کو قتل، گستاخ رسول کہہ کے قتل کریں۔ اسلام میں کہیں موجود نہیں ہے کہ کسی بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو قتل کیا ہو گستاخ رسول ہونے پہ۔ اگر ایسا ہوتا تو مذہب اسلام نہ ہوتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ تہمت لگاتے ہیں کہ گستاخ رسول کہنے پہ آپ جو ہے نا لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، آپ ان پہ تہمت لگا رہے ہیں، سخت لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ کہیں بھی حدیث و قرآن میں کہیں موجود نہیں کہ کہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخ رسول کو قتل کیا ہو۔ وہ تو ناپسند کرتے ہیں یہ چیزوں کو، کہ لڑائی اور جھگڑا اور فساد اور یہ ساری چیزیں ہیں جو جو ہے وہ ان سے منع فرمایا انہوں نے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ جب آپ نے کہا کہ آپ اب مسلمان آپ کا بھائی ہے تو آپ اس کا خیال کریں، مگر ہم تو بھائی تو والا چکر ہی نہیں ہے، ہم تو کسائی بن گئے ہوئے ہیں۔ ہم ہر ایک کا مال کھاتے ہیں، اور ہمیں اس پہ محسوس بھی نہیں ہوتا کہ ہم یہ غلط کام کر رہے ہیں، یہ ہمیں کام نہیں کرنے، اس طرف ہم نے نہیں جانا، یہ ہماری تعلیمات نہیں ہے۔ لہذا اس بارے میں سوچیں، اور حکومت کو اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ اور جتنے بھی علماء کرام ہیں، بڑے بڑے علماء کرام ہیں، ان کی جدادیں چیک کریں، ان کے پاس کہاں سے پیسہ آ رہا ہے۔ کیا حکومت ان کو اتنا وظیفہ دیتی ہے؟ کیا حکومت پاکستان وظیفہ دے رہی ہے ان کی؟ کتنے خاندانی لوگ ہیں، مولوی اور جو علماء کرام ہیں، جن کو باپ دادا کی طرف سے جدادیں ملی ہیں، یا انہوں نے پیسے بنائے ہیں، یا کوئی ان کو ملک فنڈنگ کر رہا ہے کہ آپ نے اپنے ملک میں انتشار پھیلانا ہے۔ خدا را اس چیز کو روکیں، اس چیز کو پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے حکومت پاکستان کی کہ وہ فوری طور پہ اس بارے میں ایکشن لے، کہ وہ چیک کرے کہ یہ علماء کرام کے پاس کہاں سے پیسہ آ رہا ہے، کون دے رہا ہے ان کو پیسہ۔ وہ اتنے اتنے یہ بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں، وہ اس میں لوگ رہ رہے ہیں، بچے اس میں ہر چیز ہے، اور ان کی آسائش ہے، کھانا پینا ہے ان کا، لگژری کھانا، لگژری رہائش، لگژری گاڑیاں، اور گارڈ ساتھ میں رکھے ہوئے ہیں انہوں نے، اتنے اتنے 10 10 15 15 گارڈز لے کے گھومتے ہیں۔ ان کو چیک کریں کہ ان کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ جو حکومت جو جس مسجد میں یہ خطیب ہیں، یہ یہاں جا رہے ہیں، ان کو گورنمنٹ کی طرف سے یہ کوئی وظیفہ ہوگا، کوئی کونسل ٹاؤن کمیٹی کی طرف سے کوئی وظیفہ دیا جاتا ہے مسجدوں میں، جو علماء کرام رہتے ہیں، یہ مسجد میں خطیب ہوتا ہے، اس کی ایک تنخواہ ہوتی ہے۔ وہ چیک کریں، حکومت پاکستان کو چاہیے ان کو فوری طور پہ چیک کریں کہ ان کو یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، انہوں نے اتنی جدادیں ہیں، اتنا پیسہ، ان کی لگژری لائف، اس پہ کنٹرول کریں۔
یہ جب تک نہیں ہوگا کہ ملک کے حالات بگڑتے رہیں گے، مذہبی لوگ انتشار پھیلاتے رہیں گے، ایک دوسرے کو اکساتے رہیں گے، ان سب سے ہمیں بچانا ہے، اس ملک کو بنا کے رکھنا ہے۔ ہر کوئی ایک دوسرے پر الزام لگانا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کافر ہے وہ کافر ہے۔ اس چیز کو روکنے کے لیے ہمیں ان علماء کرام کے جو ہے نا وہ اکاؤنٹس، اثاثہ جات چیک کرنے پڑیں گے نیب کو، کہ فوری طور پہ نیب جو ہے یہ چیک کرے کہ یہ بڑے بڑے علماء کرام جو ہے ان کے پاس کہاں سے پیسہ آ رہا ہے، کتنی ان کی تنخواہ ہے، کتنی گورنمنٹ تنخواہ دے رہی ہے، اور کتنا یہ پیسہ انہوں نے بنایا ہے۔ یہ لازمی چیک کریں۔ ان کے بچے کیسے امریکہ جا کے پڑھ رہے ہیں، بڑے بڑے علماء کے جو امریکہ کو گالیاں دیتے ہیں ان کے بچے ہی امریکہ میں پڑھتے ہیں۔ ظاہر ہے کوئی بندہ تو پیسے دے رہا ہے نا، امریکہ کی ٹکٹ لینی یا امریکہ میں جا کے رہنا یا رہائش کرنی یا ایڈمیشن لینا یونیورسٹی کالجز میں، وہ ایک آسان بات نہیں ہے، وہ ایک بہت بڑی رقم لگتی ہے، وہ پیسہ لگتا ہے بہت زیادہ۔ تو یہ فوری طور پہ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ ان کے بارے میں سوچ بچار کریں کہ جتنے بھی بڑے بڑے علماء کرام ہیں ان کے پیسے، ان کے ساساجات کیسے بنے ہیں۔ جب تک یہ پاکستان اس پہ غور نہیں کرے گی، کچھ ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ ہمارا ملک دن بدن جو ہے وہ نسلی اور اس مذہبی فسادات میں جو ہے نا وہ پھنستا جائے گا۔ ہمیں اس چیز کو ختم کرنا ہے، اس کو بڑھانا نہیں ہے۔ ہماری پاکستان وزیر اعظم عمران خان سے جو ہے وہ درخواست ہے کہ وہ اس پہ فوری طور پہ ایکشن لیں، اس کو چیک کروائیں کہ یہ علماء کرام کے پاس کہاں سے پیسہ آ رہا ہے، یہ اپنی جدادیں کہاں سے بنا رہے ہیں، ان کے پاس کس طرح یہ ساری بڑی بڑی گاڑیاں، یہ آنے یہ جانے، یہ ساری چیزیں، اس پہ ٹیکس ہونا چاہیے۔ یہ ٹیکس کتنا دے رہے ہیں، وظیفے پہ بھی جو لوگ لیتے ہیں اس پہ بھی ٹیکس ادا کیا جاتا ہے۔ تو آپ کتنا ٹیکس دے رہے ہیں، کتنا کیا ہے، ان کی تعدادیں کتنی ہیں، اس پر پاکستان گورنمنٹ کو فوری طور پہ ایکشن لینا چاہیے۔ اور اسی طرح جو بڑے بڑے جج ہیں ان کی جدادیں، ان کی تنخواہ کتنی ہے، اور ان کی جج اور ان کی پراپرٹیاں کتنی ہیں، یہ بھی حکومت پاکستان کو جو ہے نا فوری طور پہ اس کے بارے میں ایکشن لینا چاہیے کہ جج جو ہیں عدالتوں کے، بڑے بڑے اور چھوٹے عدالتوں کے جج جو ہیں یہ کہاں سے ان کے پاس اتنی پراپرٹیاں بنی ہیں، ان کی تنخواہ کتنی ہے اور ان کے اثاثہ جات کتنے ہیں، ان کی بینک میں فنڈنگ تو نہیں کوئی کر رہا، ان کو کوئی پیسے تو نہیں دے رہا کہ ہمارا کیس جو ہے نا نہ لڑو، نہ یہ کرو، نہ ہمارے پہ اتنا وہ مسئلہ ڈالو۔ کیونکہ سم ٹائم جیسے ہماری زبان ہو چکی ہوئی ہے، جو ہمارا معاشرہ بن چکا ہے، ویسے بھی ہم اردو زبان بھول چکے ہوئے ہیں، اردو سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ اب ہماری جو زبان ہم بولتے ہیں، ہم فارن لینگویج بھی بولتے ہیں، ہمارے اردو کے الفاظ میں ہمارے ہندی ورڈ استعمال شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ اس کو بھی حکومت کو سوچنا چاہیے کہ جتنے جتنے لوگ جو ہندی ورڈ استعمال کر رہے ہیں ان کے پاس ہند کا ہی پیسہ آ رہا ہے، اور ہند پہ وہ جو ہے نا اس کو پاکستان کو ہند بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لہٰذا پاکستان گورنمنٹ سے پرجوش اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس بارے میں کچھ سوچیں، اس ان ساری باتوں پر سوچیں کہ یہ علماء کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا مدارس میں، یہ کدھر خرچ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ان کے کتنی تنخواہیں یا کتنی یہ چیزیں۔ جب تک حکومت پاکستان یہ نہیں کرے گی اس ملک پر امن، سکون، شانتی وغیرہ نہیں بنے گی۔ میں نے بھی الفاظ استعمال کر دیا شانتی کا، یہ بھی ہمارا نہیں ہے۔ تو زندگی امن اور سکون کا لفظ رہنا چاہیے کہ ہمیں امن اور سکون پیدا کرنا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس بارے میں پورا کوشش کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے ملک پاکستان کو بچانے کے لیے، اور ان جیسے مولویوں اور دوسرے ججوں کو جو پیسے لے کے رشوت خوری کر کے اپنی جدادیں تو بنا رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، مگر ہم اپنے ملک کو کمزور ترین کرتے جا رہے ہیں۔ اس بارے میں سوچیں اور اپنا خیال کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ حکومت پاکستان تک آواز ہماری پہنچ سکے۔ اوکے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔